الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والعظیم والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ منبر رسول پر جلوہ فرما لائق عزت تعظیم و احترام علماء ملت اسلامیہ و حاضرین سنی اجتماع، برادران اہل سنت، قابل احترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حصول برکت کے لیے آئیے ہم اور آپ مل کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں محبت، عقیدت اور احترام کے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کے 31ویں سالانہ روح پرور سنی اجتماع میں وادی نور آزاد میدان میں ہم اور آپ شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ قابل مبارکباد ہیں وہ حضرات جو دور دراز علاقوں سے خالص اللہ عز و جل اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کا ذکر جمیل سننے اور احکام الہیہ اور ارشادات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سننے اور اس پر عمل کرنے کے عہد کے ساتھ یہاں پر حاضر آئے۔ عزیزان محترم، آج کا میرا جو عنوان ہے، جو مجھے موضوع دیا گیا، اسلام میں حدیث کی اہمیت۔ ابھی کچھ دیر پہلے سراج الفقہا محقق مسائل جدیدہ استاد الکریم حضرت علامہ مفتی نظام الدین صاحب قبلہ مدد العالی کی زبان فیض ترجمان سے ختم بخاری شریف کا جو منظر آپ نے ملاحظہ فرمایا، حضرت نے اسی درس حدیث میں حدیث پاک پر بڑی ہی خوبصورت گفتگو فرمائی، جو کہ صحیح بخاری شریف کی آخری حدیث تھی۔ وقت بہت کم ہے، 15 سے 20 منٹ کے اس وقفے میں حدیث پاک کی اہمیت ہمارے مذہب اسلام میں کیا ہے، میں قرآن کریم اور احادیث کریمہ کی روشنی میں آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ آج پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان بستے ہیں، سب کو اس بات پر یقین کامل ہے کہ ہمارا مذہب اسلام، ہمارا دین بالکل حق اور صحیح ہے، جو کہ محتاج تعارف نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے احکام جو کہ قرآن مقدس میں ہماری زندگی کے ہر موڑ کے لیے، ہماری زندگی کی تمام ضروریات کے لیے موجود ہیں، اور یہی قرآن مقدس ہمارے لیے دنیا میں بھی ہادی اور رہنما ہے، اور آخرت کی منزلیں جس کے ذریعے بالکل آسان ہیں۔ حضرات محترم،
قرآن مقدس یہ اللہ رب العزت کا وہ عظیم الشان کلام ہے جس کے جیسا کوئی کلام نہیں، جس کے جیسی کوئی کتاب نہیں، اور اس کے کمالات اور اس کی خوبیاں بے حد اور بے انتہا ہیں۔ قرآن کا نہ کل کوئی جواب تھا نہ آج کوئی جواب ہے۔ قرآن مقدس اللہ رب العزت کا وہ عظیم الشان کلام ہے کہ جب اللہ کے حبیب ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قوم کے سامنے پیش فرمایا اور جب اس کی حقانیت کا اظہار فرمایا تو کچھ لوگوں کو پہلے تو شک ہو رہا تھا یہ کلام اللہ ہے یا نہیں، لیکن جب کلام اللہ ہی کے ذریعے ان کے سامنے چیلنج کیا گیا تو پھر اس کا وہ جواب نہ دے سکے اور چیلنج کا مقابلہ نہ کر سکے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین ملت شاہ امام محمد رضا قدس سرہ یوں عرض کرتے ہیں، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ قرآن مقدس اللہ تبارک تعالیٰ کا وہ عظیم الشان کلام ہے کہ جو ہمارے لیے ہادی ہے، رہنما ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن اس راہ کی ہدایت دیتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے، سب سے سیدھی راہ قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ حضرات محترم، قرآن کریم مکمل منبع ہدایت بھی ہے اور سارے علوم و حکم کا منبع اور سرچشمہ ہے۔ اب ضرورت اس بات کی پیش آئی کہ قرآن کریم میں جو اللہ رب العزت کے احکام بندوں کے لیے آئے، ان احکام کو سمجھنے کے لیے، ان احکام کی توضیح و تشریح کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی، ساری کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ نبی، سارے رسولوں میں سب سے افضل و اعلیٰ نبی ہمارے آقا سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا تاکہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے ذریعے احکام الہیہ کی توضیح و تشریح ہو سکے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مختلف مقامات پر جہاں اپنی اطاعت کا حکم فرمایا، وہیں پر اپنے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کا حکم فرمایا۔ ابھی میں نے خطبہ مسنونہ میں جو آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، سورہ آل عمران کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اطاعت کرو، فرما برداری کرو اللہ کی اور رسول کی، تم پر رحم کیا جائے گا۔ حضرات محترم، پورے قرآن مقدس کے اندر یہ اطیع اللہ کے متعلق، یہ اطیع اللہ ان الفاظ کے ساتھ غالباً 16 مقامات پر اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان موجود ہے۔ جیسے کہیں پر اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور تم میں جو حکم والے ہیں ان کی اطاعت کرو۔ تو اطاعت یعنی فرما برداری، جہاں فرما برداری کا حکم ہوا، اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام کی فرما برداری کا جہاں حکم فرمایا، وہیں پر اپنے رسول، اپنے آخری نبی حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت و فرما برداری کا بھی حکم فرمایا۔ تو اطاعت اسی صورت میں ہو سکتی ہے جبکہ مکمل طور پر حکم کو سمجھا جائے اور کیا حکم ہمیں عطا کیا جا رہا ہے اس کو اچھی طرح سے ہم سمجھیں گے، تبھی تو مکمل فرما برداری ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکام ہیں، چاہے وہ عبادات کے متعلق ہو، چاہے وہ معاملات کے متعلق ہو، ان احکام کو سمجھنے کے لیے ہمارے لیے بے حد لازم اور ضروری ہے کہ ہم اطاعت رسول کریں۔ عزیزان محترم، اب آئیے آمدن برسلے مطلب اگر یقین کے ساتھ دیکھا جائے اور حقیقت بھی نگاہ کے ساتھ دیکھا جائے تو اطاعت رسول ہی کی صورت میں اللہ کی اطاعت ہوگی۔
اگر اطاعت رسول ہی کر لی جائے تو اللہ کے احکام کی اطاعت ہو جاتی ہے. اور قرآن مقدس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی لیے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کی. یعنی اطاعت رسول ہی اللہ کی اطاعت ہے. جو اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کے ارشادات پر عمل پیرا ہو جائے، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہو جائے، گویا وہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، اللہ کے احکام کی پیروی کر رہا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے احکام پر عمل پیرا ہے. عزیزان محترم، اور آگے بڑھیں. قرآن مقدس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل حیات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے مکمل اعمال، یہ تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے. جب اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی پاک کو ہمارے لیے نمونہ قرار دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا لینا ہی یہ اصل میں اطاعت الہی ہے. اللہ کے احکام پر عمل پیرا ہونے کے لیے سب سے بہتر اور ضروری ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی مکمل حیات طیبہ کو اپنایا جائے. عزیزان محترم، زیادہ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر اطاعت رسول کی طرف ہم آتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت کی کوشش ہم کرتے ہیں، تو سب سے پہلے ہمیں حدیث پاک کی ضرورت پیش آتی ہے. اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیثوں کی بے حد ضرورت ہوتی ہے. اس لیے کہ بغیر حدیث رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے نہ ہم حضور کی حیات طیبہ کو سمجھ پائیں گے، نہ احکام الہیہ کو سمجھ پائیں گے. یہاں پر رک کر کے یہ بات کہہ کر آگے بڑھنا چاہوں گا کہ اطاعت رسول کے لیے جب حدیث رسول صلی اللہ تعالی وسلم بے حد ضروری ہے، تو جن لوگوں نے احادیث کریمہ کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا انکار کیا اور صرف قرآن پر ایمان لانے کا دعویٰ کیا، یقیناً وہ گمراہ ہیں، وہ بددین ہیں، بد مذہب ہیں، بلکہ وہ دائرہ ایمان سے خارج ہوتے نظر آتے ہیں. لہٰذا یہاں پر ماننا پڑے گا کہ اگر آپ قرآن کو حق مانتے ہیں تو حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حق ماننا پڑے گا. اسلام کے اندر حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی سب سے عظیم حیثیت یہ ہے کہ حدیث مصطفیٰ ہی مکمل طور پر توضیح و تشریح احکام الہیہ ہے. یعنی اللہ کے احکام، اللہ تبارک تعالیٰ کے ارشادات اور اللہ تبارک تعالیٰ کی مکمل احکام کی اطاعت اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب ہماری نگاہوں کے سامنے حدیث مصطفیٰ موجود ہو، حدیث رسول صلی اللہ تعالی وسلم ہمارے سامنے موجود ہو. حضرات محترم، علم حدیث ایک مستقل علم ہے. علم حدیث ایک بہت ہی تفصیلی علم ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے صدیاں گزر جاتی ہیں، ایک لمبا عرصہ گزر جاتا ہے، تب جا کر کے علم حدیث پر کسی کو گہری نظر حاصل ہوتی ہے. آج اگر علم حدیث پر گفتگو کے لیے وقت دیکھا جائے تو کافی وقت ناکافی ہو جاتا ہے. آج اس مختصر وقت میں حدیث پاک کے متعلق میں چند باتیں آپ کے ذہن میں اتارنا چاہتا ہوں. حدیث کسے کہتے ہیں؟ آج اگر جب بھی ہم مسلمانوں کے درمیان حدیث کا لفظ بولتے ہیں تو اسی کے ساتھ ساتھ ہر ایک مسلمان جو واقعی دیندار ہوگا، دینی مزاج رکھتا ہوگا، اس کا ذہن سیدھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف ہی جاتا ہے. اسی لیے حدیث کی تعریف یہی کی گئی ہے. اللہ کے حبیب ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے جو فرمایا وہ حدیث ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے جو کلمات نکلے اسے حدیث پاک کہا جاتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ حدیث کا مفہوم، حدیث کا معنی، اور آگے بڑھ کر محدثین اکرام نے یہ بھی بتایا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے جو عمل کیا، آپ کی زندگی پاک سے جو عمل ظاہر ہو رہا ہے، جس کو آپ نے کیا ہے، وہ بھی حدیث پاک ہے. اور تیسرا مرحلہ آتا ہے رسول کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے کسی صحابی نے کوئی عمل کیا، کوئی کام کیا اور رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے اسے منع نہیں فرمایا، اس پر اپنی رضا کا اظہار فرمایا، وہ بھی حدیث پاک ہے. اس لیے حدیث کی تشریح میں، حدیث کا معنی بیان کرنے میں محدثین اکرام یہ فرماتے ہیں
قول و فعل و تقریر کو حدیث کہا جاتا ہے، یعنی قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فعل رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تقریر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث کہا گیا، یعنی اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب یہ تینوں چیزیں ہیں۔ اور محدثین کرام نے حدیث کا لفظ، حدیث کی اصطلاح میں صحابی کے قول و فعل و تقریر کو بھی حدیث فرمایا۔ یہ حدیث جب لفظ بولا جا رہا ہے، اس میں اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے عمل کیا، اس کی آپ نے اجازت دی اور اس پر آپ نے رضا کا اظہار فرمایا، یا صحابی کا قول و فعل اور ان کی تقریر، یعنی جو آپ کے سامنے کوئی عمل ہوا اور اس پر آپ نے اظہار رضا فرمایا، اس کو بھی حدیث کی منزل میں رکھا، اسے بھی حدیث کہا گیا ہے۔ حضرات محترم، یہ حدیث کی ایک مختصر تشریح ہے، جس کو ہم حدیث کہتے ہیں وہ حدیث مصطفیٰ جب کہا جاتا ہے، اور اس کو اور قید کے ساتھ جب کہا جاتا ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا حدیث قولی یا حدیث فعلی یا حدیث مرفوع جب کہا جاتا ہے، تو جو کہ منسوب ہے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی جانب۔ عزیزان محترم، ان میں سب سے عظیم درجہ قولی حدیث کا ہوتا ہے، یعنی زبان مصطفیٰ سے جو کلمات جاری ہوئے اسے حدیث پاک کہا گیا۔ اب حدیث پاک کی ایک اور عظیم حیثیت آپ سمجھیں، اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو کلمات جاری ہوئے اسے حدیث کہا جا رہا ہے، یعنی وہ بھی مکمل شرع ہے، شریعت مصطفیٰ ہے، اور وہ بھی اطاعت رسول اور اطاعت الہیہ کے لیے عظیم ذریعہ ہے۔ اب حدیث پاک کس کی زبان سے نکلا؟ کس کی زبان سے نکلی؟ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی زبان مبارک سے نکلی۔ اب آپ دیکھیے، ذرا اور گہرائی میں اتر کر کے دیکھیں تو اللہ کا جو کلام ہم تک پہنچا ہے وہ بھی زبان مصطفیٰ سے، اور حضور کا جو فرمان نکلا ہے وہ بھی زبان مصطفیٰ سے۔ ایک ہی مبدا ہے، ایک ہی منبع ہے جس سے کلام اللہ بھی جاری ہو رہا ہے اور کلام الرسول بھی جاری ہے۔ اب یہاں سے سمجھنے کے لیے ایک بہت ہی اہم معیار کی ضرورت ہے، کیونکہ زبان مصطفیٰ سے اللہ کا کلام بھی جاری ہوا، اس لیے کہ جس کو ہم قرآن کہہ رہے ہیں، جس کو ہم کلام اللہ کہہ رہے ہیں، جس کو کلام الہی کہہ رہے ہیں، جس کو ہم اللہ کا مقدس کلام کہہ رہے ہیں، قرآن عظیم کہہ رہے ہیں، یہ ہمیں کہاں سے ملا؟ حضرت جبریل امین بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم میں پڑھ کر کے سناتے تھے، تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم اس کو پڑھ کر کے اپنے صحابہ کے سامنے پڑھ کر کے سناتے تھے۔ یہ قرآن ہمیں بتا دیا اور ہمیں یہ فرمایا کہ جو جبریل نے مجھے آ کر کے سنایا، جو میں نے تمہیں پڑھ کر کے بتایا، یہ کلام اللہ ہے، یہ قرآن عظیم ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اسی قرآن کی تشریح، اسی کلام اللہ کی تشریح اور توضیح اپنی زبان مبارک سے جو فرمائی ہے اور اس کو آپ نے الگ کرنے کا حکم دیا، اسی کو ہم حدیث مصطفیٰ کہتے ہیں۔ لیکن اگر یوں دیکھا جائے تو ایک ہی زبان مبارک سے کلام اللہ بھی جاری ہے، اسی زبان مبارک سے کلام رسول بھی جاری ہے۔ یوں تو ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ حدیث مصطفیٰ کی بھی حیثیت تقریباً وہی ہے جو کلام اللہ کی ہے، لیکن فرق یہ رکھا گیا کہ وہ اس کو وحی مطلوع کہا گیا اور اس کو وحی غیر مطلوع کہا گیا۔ یعنی اللہ کا جو کلام حضرت جبریل امین کے واسطے سے یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے براہ راست آپ تک جو پہنچایا، اس کو وحی مطلوع کہا گیا، جس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اس وحی پاک کی جو توضیح و تشریح فرمائی، اس کے درمیان فرق رکھنے کے لیے کلام الرسول کو، حدیث مصطفیٰ کو وحی غیر مطلوع کہا گیا۔ یعنی دونوں پر وحی کا اطلاق ہو رہا ہے۔ لفظ وحی کا اطلاق کلام اللہ پر بھی ہو رہا ہے، کلام الرسول پر بھی ہو رہا ہے، مگر فرق یہ رکھا گیا کہ اللہ کا جو کلام ہے وہ وحی مطلوع ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلام ہے وہی غیر مطلوع ہے۔ یہاں سے ایک عقیدہ ہمیں یہ ملا کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی زبان مبارک وہ عظیم زبان ہے کہ اگر اس زبان مبارک کی توضیح و تشریح کی جائے اور اس زبان مبارک کی طرف توجہ کی جائے تو اعلیٰ حضرت کا یہ شعر یاد آتا ہے، وہ دہن جس کی ہر بات وہی خدا، وہ دہن جس کی ہر بات وہی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ اور یہ اعلیٰ حضرت نے جو شعر پیش فرمایا ہے، وہ دہن فارسی لفظ ہے، دہن کا مطلب منہ، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا،
جس کی ہر بات وہی خدا. اگر یوں دیکھا جائے تو اعلیٰ حضرت ایک بڑے عظیم نقطے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. وہ دہن یعنی وہ منہ مبارک جس سے کلام اللہ بھی جاری ہو رہا ہے اور کلام الرسول بھی جاری ہو رہا ہے, وہ دہن جس کی ہر بات وہی خدا. چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. یہاں تو اسی لیے عرض کر رہے ہیں بارگاہ مصطفیٰ میں کہ بارگاہ مصطفیٰ میں سلام بھی پیش کر رہے ہیں, دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک, وہ حضور کا دہنے مبارک, جہاں سے بات نکل رہی ہے, جہاں سے کلام نکل رہا ہے, وحی الہی بھی آپ کے منہ سے, آپ کی زبان سے جاری ہو رہا ہے. اور آپ کا کلام جو قرآن عظیم کی توضیح و تشریح میں ہے وہ بھی آپ کی زبان سے جاری ہو رہا ہے. اسی لیے ایک دوسرے شعر میں آپ نے یوں عرض کیا ہے, وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں, وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی ایک عظیم حیثیت یہ ہے کہ وہ ہمارے مذہب اسلام میں وحی کی حیثیت رکھتی ہے. وحی کی حیثیت ہے یعنی وحی جو اللہ کی طرف سے کلام جاری ہوا اور اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے کلام نازل ہوا, چاہے وہ فرشتے کے واسطے سے ہو یا بلا واسطہ, جو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے کلام نازل ہوا اس کو وحی کہا جاتا ہے. قرآن کریم میں مختلف مقامات پر اس کا ذکر آیا ہے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا اوحینا الیک, انا اوحینا الیک, ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے. تو اس وحی کی تشریح جب کی جاتی ہے تو محدثین فرماتے ہیں کہ وحی تو اللہ کا کلام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک حضرت جبریل کے واسطے سے یا بلا واسطہ جو اللہ کا کلام آیا وہ بھی وحی ہے, اور رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی زبان مبارک سے جو کلمات جاری ہوئے, چاہے وہ قرآن کریم کی تشریح میں یا آیات کریمہ کی توضیح میں یا شریعت مطہرہ کے احکام کی وضاحت میں جو کلام جاری ہوا وہ بھی وحی ہے, مگر فرق رکھنے کے لیے کہا گیا وہ وحی مطلوع ہے یا وحی غیر مطلوع. اب ایک دوسری حیثیت دیکھیں, قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کے جتنے بھی احکام ہیں وحی الہی کی صورت میں, ان احکام کو سمجھنے کے لیے, عملی نمونہ کے لیے حدیث مصطفیٰ کی ضرورت ہے. جیسے ایک مثال آپ کے سامنے عرض کروں, نماز کا حکم قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اقیم الصلاۃ, اقیم الصلاۃ, نماز قائم رکھو. یہ آپ نے بارہا قرآن کریم کے ذریعے علماء کرام کے بیانات میں سنا, آپ نے پڑھا بھی ہوگا اقیم الصلاۃ, نماز قائم رکھو, نماز قائم کرو. حضرات محترم, نماز کی بات آتی ہے تو یہاں پر ایک فکر یہ دے کر کے جانا چاہتا ہوں, نماز کی بڑی اہمیت ہے, نماز بہت ہی اہم عظیم عبادت ہے, لہذا نماز کی پابندی ہمیشہ رکھے. ہر مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت پر نماز فرض ہے. بلا عذر شرعی جو نماز جان بوجھ کر کے چھوڑتا ہے وہ گنہگار ہے اور وہ سخت عذاب میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے. حضرات محترم, قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو. لفظ صلاۃ کا ایک معنی جو ویسے تو اس کے اور کئی معنی بیان کیے گئے ہیں, لیکن جب قرآن کریم کے اندر لفظ صلاۃ آتا ہے خاص طور پر اقیم الصلاۃ تو وہاں پر نماز ہی کا معنی لیا جاتا ہے. لیکن یہاں پر آپ اگر قرآن کریم کو سامنے رکھ کر نماز کے بارے میں غور کرنا چاہیں, اللہ کا حکم تو آ گیا اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو, لیکن اب ہم نماز قائم کیسے کریں, نماز قائم کیسے کریں, نماز کیسے پڑھیں؟ نماز پڑھنے کا کوئی طریقہ ہمیں قرآن کریم میں نہیں ملتا ہے. قرآن کریم کے اندر صراحتاً اس کا کہیں ذکر نہیں آیا ہے کہ نماز کے لیے آپ کو پہلے وضو کرنا ہوگا, پہلے طہارت حاصل کرنا ہوگا, نجاستوں سے پاک ہونا ہوگا. اس کا کہیں آپ کو اس کا مکمل طور پر وضاحت کے ساتھ ذکر نہیں ہے. ہاں البتہ وضو کا ذکر آپ کو قرآن کریم کی ان آیات میں ملتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. یہاں پر تو وضو کا وہ بھی فرائض کا ذکر آ رہا ہے, لیکن نماز کے طریقے کی جہاں بات آتی ہے کہ نماز کیسے پڑھی جائے, نماز میں قیام کیسے ہو, قیام کے اندر کیا پڑھا جائے, رکوع کیسے ہو, رکوع میں کیا پڑھا جائے, سجدہ کیسے ہو, سجدے میں کیا پڑھا جائے, پھر قاعدہ کیسے ہو, یہ مکمل طریقہ آپ کو اگر ملتا ہے تو حدیث مصطفیٰ سے ملتا ہے.
ہے. بتایا چلا کہ نماز کے بارے میں قرآن میں اللہ کا حکم تو ہے لیکن طریقہ اگر ہمیں ملتا ہے تو وہ کلام مصطفیٰ سے ملتا ہے, حدیث مصطفیٰ سے ملتا ہے. عالم تو یہ ہے کہ نماز کے اندر خشوع خضوع کیسا ہونا چاہیے کہ اگر آپ نماز تو پڑھ رہے ہیں, قیام بھی آپ نے کیا, قرات بھی آپ نے کیا, رکوع بھی آپ نے کیا, سجدہ بھی آپ نے کیا, قاعدہ بھی کیا, نماز مکمل ہو رہی ہے, لیکن نماز کامل نماز کیسے ہوگی, نماز اللہ کی بارگاہ میں مقبول کیسے ہوگی, یہ بھی ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے, جس کو حدیث جبریل کہا گیا. صحیح بخاری شریف میں وہ بڑی طویل حدیث ہے, اس کا وہ مختصر حصہ عرض کر رہا ہوں. حضرت جبریل امین علیہ السلام نے بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کیا, مل احسان, احسان کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. نماز کے اندر خشوع خضوع ہونا چاہیے, نماز بالکل اس حالت میں پڑھا جائے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, تم اللہ کی عبادت کرو اس طور پر کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو, اس طرح سے تم عبادت کرو کہ اسے دیکھ رہے ہو. اور اگر یہ تصور نہ پیدا ہو سکے تو یہ تصور پیدا کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یعنی جب بندہ نماز کے اندر یہ تصور پیدا کر لیتا ہے کہ میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے, میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, اس تصور کے ساتھ جب نماز پڑھے گا یقیناً اس کی نماز میں خشوع خضوع پیدا ہوگا. اور جہاں نماز میں خشوع خضوع پیدا ہوتا ہے وہ نماز کامل ہوتی ہے, وہ نماز قابل قبول ہوتی ہے, رب کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے. عزیزان محترم, یہی حال اور دیگر عبادات کا ہے. حج کا حکم بھی قرآن کریم میں آیا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اس آیت کریمہ کی روشنی میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جو شخص صاحب استطاعت ہو جائے اس کے لیے حج فرض ہے, لیکن حج کیسے ادا کیا جائے, حج کا طریقہ کیا ہوگا, احرام کیسے باندھا جائے, کہاں سے احرام باندھا جائے, احرام کی پابندیاں کیا ہیں, طواف کیسے کیا جائے, سعی کیسے کی جائے, وقوف منا کہاں ہو, وقوف عرفہ کیسے ہو, وقوف مزدلفہ کیسے ہو. مناسک حج اگر آپ دیکھنا چاہیں صراحت کے ساتھ قرآن میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا, بلکہ اگر آپ کو یہ ملے گا تو حدیث مصطفیٰ میں ملے گا. حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے مکمل حج کر کے بتا دیا کہ حج کا طریقہ یہ ہے, احرام باندھنے کا طریقہ یہ ہے, طواف کا طریقہ یہ ہے, خانہ کعبہ کا طواف اس طریقے سے کیا جائے, صفا مروہ کی سعی اس طرح سے کیا جائے, وقوف عرفہ ایسے ہو, وقوف منا ہو, وقوف مزدلفہ ہو, قربانی ہو, حلق ہو, سارے مناسک حج کو رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے کر کے بتا دیا. پتا چلا اللہ کی عظیم عبادت حج بھی اگر ادا ہوگی تو وہ طریقے مصطفیٰ کے مطابق ہی ادا ہوگی. تو یہ طریقہ مصطفیٰ ہمیں کہاں سے مل رہا ہے, یہ حدیث مصطفیٰ سے مل رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا وہ بھی حدیث ہے, آپ نے جو فرمایا وہ بھی حدیث ہے. لہذا آپ سمجھتے جا رہے ہیں جتنے بھی احکام اسلام ہیں, جتنے بھی ہمارے مذہب اسلام کے اندر شریعت مطہرہ میں احکام ہیں, اوامر اور نواہی ہیں, یعنی جن کے کرنے کا حکم دیا گیا, جن سے باز رہنے کا حکم دیا گیا, ان کو اگر دیکھنا ہو تو یقیناً آپ کو حدیث مصطفیٰ کا سہارا لینا ہوگا. یہی سے منکرین حدیث کا جواب ملتا جا رہا ہے. جنہوں نے حدیث مصطفیٰ کا انکار کیا ہے ان کے پاس جو بھی دلیلیں ہیں ہم نے کھنگال کر کے دیکھا, ان کے پاس کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے. انہوں نے جو دلیلیں بھی پیش کی ہیں الحمدللہ ہمارے عظیم محدثین نے ان کا جواب بھی دے دیا ہے. منکر حدیث کا یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے جو فرمایا تھا اس کو صحابہ نے سنا تھا اور انہوں نے بیان کیا, اور انہوں نے ان سے بیان کیا, صحابی سے تابعی نے بیان کیا, تابعی نے تبع تابعین سے بیان کیا. اس طرح یہ بیان کا سلسلہ جاری رہا جس کی وجہ سے حدیثیں ہم تک ملی ہیں. ہو سکتا ہو گڈمڈ ہو گیا ہو سکتا ہو ادھر ادھر کی باتیں اس میں شامل کر دی گئی ہو, اس لیے بعض لوگوں نے حدیث مصطفیٰ کا انکار کرنا شروع کر دیا. مگر قربان جاؤ اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر اللہ تعالیٰ نے چونکہ قرآن پاک میں یہ وعدہ فرمایا ہے, انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون, ہم نے اس ذکر کو اتارا ہے, یعنی قرآن ہم نے اتارا ہے اور اس کی حفاظت ہم ہی کرنے والے ہیں. تو جب قرآن کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے تو قرآن کی اصل توضیح اور تشریح حدیث مصطفیٰ سے ہونے والی تھی, اس لیے اللہ نے اپنے حبیب کی حدیثوں کی حفاظت کا بھی ذمہ لے لیا.
جس طرح قرآن محفوظ ہے حدیث مصطفیٰ بھی محفوظ ہے، اور عالم یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی محفوظ ہے۔ احادیث کریمہ اس طرح سے محفوظ ہیں کہ اس میں سے اگر کسی نے بھی اس میں ملانے کی کوشش کی ہے، موضوع روایتوں کو لانے کی کوشش کی ہے، اگر گڈمٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسے بندے پیدا فرما دیے جنہوں نے اپنے قوت حفظ کے ذریعے موضوع اور گڑھی ہوئی روایتوں کو چھانٹ کر کے الگ کر دیا، جن میں حضرت امام بخاری بھی موجود۔ آج امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ، امام ابو داؤد، ان تمام محدثین نے جو احادیث کریمہ کو اپنی کتابوں میں جمع فرمایا ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیثوں کو چھانٹ کر کے، چھان بین کر کے، عالم یہ ہے کہ اگر اس چیز کی بھی اگر آپ تحقیق کریں کہ انہوں نے کتنا اہتمام کیا ہے حدیثوں کو جمع کرنے میں، حدیثوں کی حفاظت میں، تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ حدیث مصطفیٰ کو اپنی صحیح بخاری میں جمع کرنے کے لیے اتنا اہتمام فرما رہے ہیں، جبکہ آپ کو 6 لاکھ حدیثیں یاد ہیں، 1 لاکھ صحیح حدیثیں یاد ہیں، مگر جب صحیح بخاری شریف کو جمع کرنے کا اہتمام آپ نے شروع کیا ہے تو یہ عہد کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثوں کو میں جمع کروں گا۔ ان کی تاریخ میں یہ موجود ہے کہ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ نے اہتمام کیا کہ جب آپ یہی ارادہ کر کے سو جاتے اور خواب میں جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا دیدار ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی اس حدیث کو، حضور کی حدیث کو پیش کرتے اور دیکھتے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر خوشی کے آثار ظاہر ہیں، تو حضرت امام بخاری سمجھ جاتے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اس طرح سے حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ نے 16 سال کی مدت میں صحیح بخاری شریف کو جمع کیا ہے، صحیح بخاری شریف میں احادیث کریمہ کو جمع کیا ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح سے اور دیگر محدثین بھی حدیثوں کو جمع کرنے میں اہتمام کرتے ہیں۔ صحابہ نے بھی حدیثوں کو محفوظ کرنے کے لیے بڑا اہتمام کیا ہے، اور کچھ صحابہ بالخصوص جیسے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ان کو تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک ایسا عظیم تحفہ عطا فرمایا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ مجھے حضور کی حدیثیں سننے کے بعد حدیثیں یاد نہیں رہتی تھی، میں نے بارگاہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں عرض کی، یا رسول اللہ میں آپ کی حدیثیں سنتا ہوں مگر یاد نہیں رہتی، بھول جاتا ہوں۔ پیارے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ اپنی چادر کو پھیلا دے۔ حضرت ابو ہریرہ نے اپنی چادر پھیلا دی، رسول کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں کو مٹھی باندھ کر چادر میں رکھا اور فرمایا، اے ابو ہریرہ اسے سینے سے لگا لو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اس چادر کو سینے سے لگا لیا، قسم خدا کی حدیث تو حدیث، ایک لفظ بھی میں کبھی نہیں بھولا۔ اللہ اکبر۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ایسا حافظہ عطا فرمایا کہ جتنی حدیثیں آپ نے سن لیا تھا مکمل ہو بہو ویسے ہی آپ کو یاد ہو گئی۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت کیوں پکار اٹھے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اب آخر میں یہ بات عرض کر کے میں رخصت ہونا چاہوں گا، یہ علم حدیث ایک بڑا عظیم علم ہے۔ حدیث پاک اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی، حیات طیبہ جو حدیث پاک کی شکل میں ہمارے پاس کتابوں کے ذریعے پہنچی ہیں، موجود ہیں۔ حضرات محترم، حدیثوں کی خدمت اور حدیثوں کو یاد کرنے اور حدیثوں پر عمل کرنے کا آج ہی سے آپ عہد کر لیں کہ ہم حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کو یاد کریں گے۔ اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیثوں کو یاد کرنے کا اہتمام کریں، یا جہاں کہیں سنی صحیح عقیدہ علماء اہل سنت حدیث پاک کا درس دے رہے ہوں، ان احادیث کریمہ میں ان حدیث کے درسوں میں شریک ہونے کی سعادت حاصل کریں، اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے اس بندے کے لیے بڑی خاص دعا عطا فرمائی جو حدیث پاک کی خدمت میں لگا ہے، یعنی جو علم حدیث حاصل کر رہے ہیں، دوسروں تک پہنچا رہے ہیں، درس حدیث کے ذریعے دوسروں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پہنچا رہے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کے لیے خاص دعائیں عطا فرمائی ہیں۔ ابو داؤد شریف کی ایک حدیث ہے، اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم ارحم خلفائی،
اللہم ارحم خلفائی قلنا یا رسول اللہ من خلفاؤک قال الذین یأتون من بعدی یرون احادیثی ویعلمونها الناس نضر اللہ امرأ سمع منا حدیثا فحفظہ حتی یبلغہ غیرہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے اللہ میرے جانشینوں پر رحم فرما. ذرا جملہ غور فرمائیے. اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم ارحم خلفائی، اے اللہ میرے خلفاء میرے جانشینوں پر رحمت نازل فرما. آج کل کچھ لوگ جس کے بھی خلیفہ ہیں، خلیفہ ہونے پر بڑا ہی فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم فلاں کے خلیفہ ہیں، ہم فلاں کے خلیفہ ہیں، ہم کو فلاں سے خلافت ملی ہے. مگر یہاں تو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم یہ ارشاد فرما رہے، دعائیں دے رہے ہیں اور بارگاہ الہی میں دعا کر رہے ہیں اللہم ارحم خلفائی، اے اللہ میرے خلفاء پر رحم فرما، میرے خلفاء پر رحمت نازل فرما. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے خلفاء کون ہیں، آپ کے خلیفہ کون ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جو میرے بعد آئیں گے اور میری حدیثوں کی روایتیں بیان کریں گے. بس آخری یہ حدیث پاک اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ تاکہ آپ کے دلوں میں رغبت پیدا ہو جائے اور شوق پیدا ہو جائے، کیونکہ آج کے دور میں افسانے پڑھنے، فلمی سٹوریز کے لیے لوگوں کا بڑا شوق نظر آتا ہے. موبائل بھی اگر ہے تو صرف سٹوری سننے کے لیے، دیکھنے کے لیے، فلمی گانے سننے کے لیے اور فلمیں دیکھنے کے لیے لوگ استعمال کرتے ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا علماء اہل سنت کی زبانی علم حدیث کو سنیں، احادیث کریمہ کے درس کو سنیں. احادیث کریمہ پر جو گفتگو ہو رہی ہے، احادیث کریمہ کی روشنی میں جو فقہ کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں ان کو سننے کی کوشش کریں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بارگاہ الہی میں دعا فرمائی اللہم ارحم خلفائی، اے اللہ میرے خلفاء میرے جانشینوں پر رحمت نازل فرما، رحمت نازل فرما. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ من خلفاؤک، آپ کے خلفاء کون ہیں، آپ کی جانشین کون ہیں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الذین یأتون من بعدی، جو میرے بعد آئیں گے، میرے بعد آئیں گے، یرون احادیثی اور میری حدیثوں کی روایتیں بیان کریں گے، وَيُعَلِّمُونَهَا النَّاسِ اور حدیثیں لوگوں کو سکھائیں گے، لوگوں تک پہنچائیں گے. پھر خاص دعا فرما رہے ہیں، غور سے سنیے، ایک بڑی خاص دعا ہے. نضر اللہ امرأ سمع منا حدیثا، اللہ تعالیٰ اس آدمی کو تر و تازہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو تر و تازہ رکھے جس نے ہماری حدیث کو سنا اور اسے یاد کیا اور دوسرے تک پہنچانے کی کوشش کی. اب آپ ذرا سوچئے، حضور کی دعا اللہ کی بارگاہ میں یقیناً قابل قبول ہوگی. لہذا جو حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کو سنے، یاد کرے اور حدیثوں کو یاد کرنے کا اہتمام کرے، یقیناً اس کے لیے خاص دعا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ حضور نے فرمایا اللہ اسے تر و تازہ رکھے. یعنی وہ دنیا میں رہے گا، خوشحال رہے گا، وہ دنیا میں رہے گا، بڑی عزت و سرفرازی کے ساتھ رہے گا، بڑی کامیابی کے ساتھ ہمکنار ہوگا. اس لیے کہ دعائے مصطفیٰ ہے اور دعائے مصطفیٰ بارگاہ الہی میں یقیناً مقبول ہے. حضرات محترم اس حدیث پاک کو ذہن میں رکھیں. اور ایک حدیث پاک بس اس کا مفہوم عرض کر کے رخصت ہو رہا ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی عرض کی، یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ میری امت میں جو 40 حدیثیں یاد کر لیتا ہے یقیناً اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگی. تو احادیث کریمہ کی یہ عظیم شان ہے، حدیث مصطفیٰ کی یہ عظیم شان ہے. لہذا ہمیں عمل بھی شریعت مطہرہ کے احکام پر کرنا ہوتا ہے تو حدیث مصطفیٰ کی بے حد ضرورت ہے. اور حدیث مصطفیٰ ہی کی روشنی میں شریعت مصطفیٰ کے احکام کی توضیح و تشریح ہوتی ہے. اب اس میں جو کچھ بھی خرابیاں پیدا ہو سکتی تھی یا احادیث کریمہ کے اندر جو کچھ بھی خلل پیدا کیا جا سکتا تھا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایسے مجددین، ایسے مصنفین، ایسے عظیم علماء محققین کو پیدا فرما دیا جنہوں نے حدیث پاک کے اندر پیدا کرنے والے سارے فتنوں کا سد باب کر دیا اور مکمل طور پر ہمارے لیے شریعت مصطفیٰ کو ہمارے سامنے پیش کر دیا ہے. اسی لیے میں عرض کر کے رخصت ہونا چاہتا ہوں. ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی،
وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کی صحیح معنوں میں اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، تمام گناہوں برائیوں بد مذہبوں سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، آخری سانس تک ہمیں ایمان پر زندہ رکھے، ایمانی پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین علیہ الصلاۃ والتسلیم، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔